الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته الهاديين المهديين وصحبه الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويقول سبحانه وتعالى نسبا وصهرا. حضرات گرامی، دو اہم باتوں کی طرف توجہ دلانے مقصود ہے، اور اس سے پہلے بطور تمہید کے یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں دو طرح خطاب فرماتے ہیں. ایک خطاب انسانیت کو ہوتا ہے جس کا طریقہ یا ایھا الناس ہوتا ہے، اور ایک خطاب کا طریقہ اہل ایمان کو ہوتا ہے جس کا صیغہ یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے. تو کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس. تو جب انسانیت کو خطاب ہوتا ہے تو اس کی جامعیت الگ ہوتی ہے. اسی خطاب میں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانیت، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں انسانوں کو ان کی تخلیق کہ تمہیں کیسے پیدا کیا گیا. تو اسلام بتاتا ہے کہ یہ ساری انسانیت دو انسانوں کے نتیجے میں، سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام. تو حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا گیا، جنت میں رکھا گیا، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق یہ دنیا میں بھیجے گئے، اور انہی دونوں کے ملاپ سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں، پوری دنیا اس وقت جو آباد ہے وہ اسی ایک جوڑے سے آباد ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ حقیقت ہے. پھر اس وقت انسان کتنے مرحلوں سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے. میڈیکل سائنس صدیوں تک اس سے جو ہے بے خبر تھا. میڈیکل سائنس کو یہ خبر نہیں تھی کہ انسان کے پیٹ میں، خاتون کے پیٹ میں بچہ کتنے مرحلوں سے گزر رہا ہے، یہ میڈیکل سائنس کو اطلاع نہیں تھا. صدیوں بعد اب جا کے یہ اطلاع ملی ہے کہ کس مرحلے میں ہے. جبکہ قرآن نے بہت پہلے بتا دیا کہ سب سے پہلے بستہ خون ہوتا ہے، بندھا ہوا خون ہوتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس میں ہڈی ہوتی ہے، اس کے بعد ہڈی پہ مزید گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور 120 دن میں 4 مہینے میں روح ہوگی جاتی ہے. تو یہ ساری بات جو بتائی گئی وہ قرآن نے پہلے آشکارا کر دیا اور بتا دیا. تو انسان کو اپنی ذات پر، اپنے وجود پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح وہ بنتا ہے. اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے. اسی واسطے قرآن نے کہا کہ
یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اپنے وجود اور تخلیق کے مراحل سے واقف ہونا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں جب تخلیق کیسے ہو، ایک مرد اور ایک عورت، ایک جوان سال لڑکے اور ایک جوان سال لڑکی کے ملاپ ہی سے اولاد ہوگی، اور یہ ملاپ شادی کہلاتا ہے، یہ ملاپ نکاح کہلاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین طریقہ جو زندگی گزارنے کا ہے میاں بیوی بن کر، وہ نکاح کے ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ غلط ہیں، باطل ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آج کل بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بغیر نکاح کے وقت گزارتی ہیں کہ جب ایک دوسرے کو پسند آ جائیں گے، ایک دوسرے کے مزاج موافق ہوگا، تب نکاح کیا جائے گا، شادی کی جائے گی۔ یہ سراسر حرام ہے، یہ بدکاری ہے، یہ انسانیت کے مزاج کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس طرح کے تعلقات، میاں اور بیوی کے تعلقات نکاح سے پہلے بالکل جائز نہیں ہیں۔ اسی واسطے باقاعدہ اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ کوئی اجنبی لڑکا، کوئی اجنبی لڑکی تنہائی میں جمع نہیں ہو سکتے، حرام ہے۔ ایک کمرے میں، ایک کیبن میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو اجنبی ہوں وہ جمع نہیں ہو سکتے بالغ ہوں تو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس طرح مقناطیس میں، میگنیٹ میں کشش ہوتی ہے، منفی اور مثبت مقناطیس ہوتی ہے، دوسروں کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ رکھنے کا طریقہ آپ جانتے ہوں گے کہ میگنیٹ کے بیچ میں اگر لکڑی رکھ دی جائے، کوئی سسٹم رکھ دیا جائے تو دونوں میگنیٹ مثبت اور منفی، نگیٹو اور پازیٹو دونوں محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جمع مرد اور جمع لڑکی اگر ایک جگہ اجنبی طور پہ بغیر پردے کے جمع ہوں گے تو اپنی صلاحیت ضائع کریں گے، اور یہ حرام ہے اجنبی مرد اور اجنبی لڑکوں کا۔ آج کل جو دوستانہ تعلقات رکھے جاتے ہیں اس کے اظہار مختلف پارٹیوں میں، کالج میں، جو کامن کالج ہوتے ہیں، ملازمتوں میں، ہاسپٹلوں کی ملازمتوں میں اس طرح کے مواقع بہت آتے ہیں کہ اجنبی لڑکے اور لڑکی کا ساتھ میں رہنا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے ان دونوں کو بہترین زندگی گزارنے کا، وہ نکاح۔ قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے ان سے تم نکاح کرو۔ یہی ایک طریقہ ہے جو جائز ہے، جو پرسکون ہے، جو پرامن ہے، جو انسانیت کے لیے مفید ہے، جو انسانی نشو و نما کے لیے بہتر ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں وہ سب حرام ہیں، منع ہیں، انسانیت کو فساد کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب نکاح کب کیا جائے؟ آج ہمارے معاشرے میں اور سماج میں ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا نکاح کر دو۔ ارے بھائی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے، کچھ کرنے لگے، اچھی ملازمت مل جائے تب شادی کریں۔ ابھی تو پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ بی اے نہیں بلکہ ایم اے کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور پی ایچ ڈی کرنے کی عمر 25 سے اوپر بڑھ جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سماج میں جب رشتے نکاح کرنے میں دیر ہوتی ہے تو فساد آتا ہے، پھر غلط راستوں پہ لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کو، سماج کو برائی سے، بحران سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح عمر میں بچوں کی شادی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دو۔ اور یہ اندیشہ کہ یہ کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، یہ آپ کا جو ہے آپ کی ذمہ داری نہیں، جس نے پیدا کیا اس کی ذمہ داری ہے۔
واقعہ ہے، رسول اللہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بہت فقر و فاقے کے ہم شکار ہیں، آپ نے کہا شادی کر لو۔ انہوں نے کہا پہلے سے موجود ہوں، 2 شادی ہو گئی تو ایک اور شادی ہو گئی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا شادی کرو۔ تو پھر ایک خاتون ایسی آئی ان کے نکاح میں کہ ہنرمند تھی اور پھر ان کا رزق چل پڑا۔ تو جو جوڑا ہوتا ہے جس سے نکاح، اس کی روزی، وہ بھی اپنی روزی لے کر آتی ہے یا آتا ہے، اللہ اس میں یغنکم، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، تمہارے فقر کو دور کر دے گا۔ اس واسطے صرف یہ بہانہ بنانا کہ ابھی جو ہے ملازمت نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، روزی پہ لگا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پوری تدبیر کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ پیشہ کریں، جو کاروبار کریں، کاروبار کھیتی کریں، جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ اختیار کریں۔ تو بہرحال بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد شادی کر دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر شادی نہیں کی تو اگر وہ گناہ میں بچے ملوث ہوتے ہیں، پھر غلط راستے پہ پڑتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے۔ پھر آج ہمارے سماج نے نکاح کو کس قدر مشکل بنا دیا، جبکہ نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا، جس میں سب سے کم صرفہ آیا ہو، وہ نکاح سب سے بابرکت ہے۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ گاؤں کا پردھان نہیں، گاؤں کا چیئرمین نہیں، وزیر اعظم نہیں، سب سے اچھے، سب سے سچے، سب سے بڑے رہنما، سب سے اچھے انسان جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ بابرکت نکاح کون سا جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا؟ آج ہمارے سماج میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، جبکہ نکاح آسان ہے۔ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ نکاح کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی جو بالغ ہیں ان کی رضامندی سے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، مہر رکھ دی جائے، نکاح ہو گیا۔ صرف اتنے سے نکاح ہو گیا، کوئی اس میں خرچہ نہیں۔ یہ تو مستحب ہے کہ کھجوریں یا چھہارے آپ جو ہیں گراسا لٹا دیں، لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ لیکن نکاح تو قانونی طور پہ اسلام نے 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول، میں نے نکاح کیا، دوسرا کہ میں نے قبول کیا اور اتنی مہر رکھی گئی، نکاح ہو گئی۔ یہ ہے شریعت کا آسان نکاح۔ شریعت نکاح جو ہے کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب مستحب ہے، کب سنت ہے، کب منع ہے، یہ بھی قانونی چیزیں ہیں۔ اگر ایک انسان نکاح کی قدرت رکھتا ہے اور قدرت کے باوجود، قدرت کا مطلب مہر دے سکتا ہے، بیوی کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، نکاح نہیں کرے گا تو وہ بدکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایسے انسان کے لیے فرض اور واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اگر ایسا انسان ہے حالت اعتدال میں ہے تو پھر سنت ہے کہ نکاح کرے۔ تو نکاح مردوں کے لیے بھی سنت، ظاہر ہے کہ عورتوں کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو دونوں کے لیے نکاح سنت ہے۔ اور جلد سے جلد نکاح کرنا جو ہے شریعت کا حکم ہے۔ مہر کی ادائیگی کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مہر کب ادا کرتے ہیں؟ خدا نخواستہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تب مہر ادا کی جاتی ہے، یا یہ کہ جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تب مہر کا سودا اٹھتا ہے۔ فوراً اگر کوئی مہر دے تو بیویاں کبھی کبھی رونے لگتی ہیں، یہ کیا؟ حالانکہ مہر جو ہے فوراً ادا کرنا چاہیے، ادھار ادا کر رہے ہیں تو ادا کر دینا چاہیے۔ اسی واسطے نکاح پڑھانے والے عربی میں کہتے ہیں نکاح جو ہے مہر معجل، مہر معجل۔ میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہوں نکاح پڑھاتے وقت، ادھار مہر۔ اب نوشا گھبراتا ہے، نہیں ادھار نہیں، میں نقد دوں گا۔ اور اگر ہم کہہ دیں مہر معجل، عربی میں ہے ادھار،
تو کوئی سمجھتا نہیں اور مسئلہ ہو جاتا، اس لیے جہاں تک ہو سکے فوراً مہر ادا کی جائے۔ اسی طرح بغیر جہیز کے نکاح مشکل ہو گیا۔ جہیز میں بھی آپ جانتے ہیں ہر طبقے میں جہیز کے الگ الگ معیارات ہیں، کہیں جو ہے 4 پہیے کی گاڑی چاہیے، کہیں جو ہے موٹر سائیکل چاہیے، کہیں اتنا تولہ سونا چاہیے، کہیں جو ہے کچھ چاہیے، فرنیچر اور فلاں چیزیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو ضروری قرار دینا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا۔ بغیر جہیز کے لین دین کے ہمارے نوجوانوں کو شادی کا رواج دینا چاہیے اور شادی کرنی چاہیے ہر طرح۔ تو شادی کرنا، نکاح کرنا، اس کو عام کیجیے، جلد سے جلد کیجیے تاکہ معاشرہ سنجیدہ ہو، معاشرے میں برائیاں نہ ہو، معاشرے میں خرابیاں نہ ہو، معاشرے میں بدکاری نہ ہو۔ اسلام سکھاتا ہے نگاہ نیچی رکھو۔ سبحان اللہ، کیا سیر چشمی کی تعلیم ہے! نگاہ نیچی رکھو اور حفاظت کرو اپنے ناموس کی۔ تو پاک دامن معاشرہ چاہیے، عمدہ معاشرہ چاہیے، اس واسطے نکاح کو عام کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بتانی ہے، اور وہ ہے کہ دیکھیے رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے نسب کا رشتہ، یعنی باپ، ماں، بیٹی، پوتی، یہ نسبی رشتے ہیں۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے سسرالی رشتہ، یعنی نکاح کے بعد نکاح سے رشتہ قائم ہوتا ہے، بیوی ہو گئی، اب بیوی کا باپ جو ہے سسر ہوا، بیوی کی ماں جو ہے وہ ساس ہوئی، اور یہ رشتے دونوں رشتوں کا احترام ضروری ہے، دونوں رشتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں صرف جو ہے اشارے کروں گا کہ بعض برائیاں پنپتی ہیں۔ جس طرح ہمیں اپنے نسبی رشتے میں ماں ہمارے اوپر حرام ہے، ماں سے کوئی تعلق آدمی ایسا قائم نہیں کر سکتا جو بیوی سے کرتا ہے، حرام ہے، قابل احترام ہے۔ اسی طرح ساس بھی حرام ہو جاتی ہے، ماں بیوی سے نکاح کے بعد ساس بھی حرام ہے۔ اسی طرح سسر بھی اس کے لیے جو ہے حرام ہے، آپ یعنی بہو کے لیے، تو بہو کے لیے سسر حرام ہے، وہ باپ کے درجے میں ہو گیا۔ لیکن ان رشتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔ علماء احناف کے یہاں یہ بات طے ہے کہ جس طرح نکاح کے ذریعہ حرمت ثابت ہوتی ہے اور ساس کی ماں، ساس کی یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح اگر کسی نے بدکاری کی، کسی نے زنا کیا، تو جس عورت کے ساتھ بدکاری کی اس عورت کی ماں یہ بدکاری کرنے والے پر حرام، اس عورت کی بیٹی اگر ہے تو اس بدکاری کرنے والے پہ حرام۔ اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، یعنی دامادی رشتے سے جو حرمت آتی ہے وہ یہ ہے۔ تو کبھی اسی طرح بہو پہ اگر غلط نگاہ پڑی یا اسے شہوت کے ساتھ چھویا بغیر کسی کپڑے کے، تو اس کی وجہ سے وہ بہو جو ہے اس کے لیے، سسر کے لیے، پھر جو ہے بیٹے کے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو رشتے، کسی اجنبی عورت سے کسی نے بدکاری کی تو اس اجنبی عورت کی ماں، اس اجنبی عورت کی بیٹی اس زنا کرنے والے کے لیے حرام۔ اب آپ ذرا سا اللہ معاف کرے میرج ہالوں میں، اسی طرح اس طرح کے اجتماعات، اس طرح عام پروگراموں میں جو ہے بے محابہ لڑکوں اور لڑکیوں کا ملنا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت